اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کتنے مجبور ہے، دنیاوی اعتبار سے کتنے لاچار ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ کچھ نہیں کر سکتے، اسی میں بتاؤں گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بتوں کو ابراہیم علیہ السلام توڑ کے ان کے والد کو بتایا کہ یہ بت ٹوٹ چکے ہیں، یہ کچھ نہیں دے سکتے، میں اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور صحابہ میں اسلام جب رونما ہو چکا مکہ میں، تو ایک صحابی کے گھر میں والدہ والد اپنے صحابی رسول سے کہا کہ تم اپنے باب و اجداد کے خداؤں کو نہیں ماننا چاہتے۔ اسی وقت وہ بت جہاں ان کے گھر میں رکھا ہوا تھا زمین پہ گرا اور ٹوٹ گیا۔ تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اخلاقاً طریقے سے آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے کہا دیکھو ہمارے باب و اجداد جو یہ بت کو مانتے تھے وہ زمین پہ گرا اور ٹوٹ گیا، اس کے پاس کوئی قوت نہیں ہے کہ انہیں اپنے آپ کو جوڑ کے جواب دے سکے۔ تو میں نئے سرے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اذاں ہو رہی آج، کیونکہ میرا انداز ہے نئے انداز سے میں بتانا آپ لوگوں کو، بھلے آپ لوگ میرے ویڈیوز کو کم سمجھے، ذاکر نائک جیسے لوگوں کو آگے کریں اور جو ہے طارق جمیل کو آگے کریں۔ طارق جمیل کا یہ رونا ہے کہ ایک ایسی اسراف شادی ہوئی جو اللہ منع کرتا ہے ایسی شادیوں کی۔ پاکستان میں بہت بڑی جو ہے شادی کا خرچہ آیا، ایک شادی میں جو یوٹیوب پر آیا، اور اس کا نکاح پڑھانے کے لیے یہ جو ہے طارق جمیل چلے گئے۔ یہ ایک طرفہ مذہب ہے ان کا، یہ جو دعوت کا تبلیغی کام کرتے ہیں، یہ کھلے منہ سے نہیں بتا سکتے ڈنکے کی چوٹ پر کہ یہ اسراف ہے، اللہ نہیں پسند کرتا، نہیں بتا سکتے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتا اس طرح کی شادی کا جو ہے خرچہ کرنا بول کے نہیں بتا سکتے۔ اور ذاکر نائک یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے کہا کہ ایک ان کے جو فینس یا ان کے جو بھی آن لائن کے اوپر 72 لاکھ لوگ ان کے خلاف کامنٹ کرے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہندو سے زیادہ کامنٹ کرنے والے مسلمان ہیں بولے، لیکن ہندو ان کو بھگا دیا، ملیشیا موت کے ڈر سے بھاگ گئے ملیشیا کو۔ یہ اللہ کو یہ بھی نہیں سمجھ سکے۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگو مت۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو مت بول کے جو بولا، اس پہ میں آپ کو ایک قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سُوئِتِنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولِهِ إِنَّ اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اس کا ترجمہ بھی دے رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ دیکھو، اگر سے آپ کے پاس 5 سورہ ہے تو پیج نمبر 14 پہ ملے گا آپ کو یہ بیان، قرآن کا حوالہ۔ یعنی بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ خدا پیغمبر کے ہاتھ سے دلوائے اس پر راضی آدمی راضی و خنا ہو، اور صرف خدا پر توکل کرے اور سمجھے کہ وہ چاہے گا تو آئندہ اپنے فضل سے بہت کچھ مرحمت فرما دے گا۔ غرض دنیا کی متاع و فانی کو نصب العین نہ بنائیں، صرف خدا مند رب العزت کے قرب و رضا کا طلب ہو، اور جو ظاہری و باطنی دولت خدا اور رسول کے سرکار سے ملے اسی پر مسرور و مطمئن ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک مفتی بولتا کہ خبروں پر جا کے ولی اللہ سے کیا مانگتے ہو تم، یہ شرک بدعت ہے بولتا۔ میں اس سے پوچھتا ہوں، وہ مفتی سے، پاکستانی ہے یہ کم ظرف، ارے اللہ کے کلمے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پورا نہیں ہوتا، کیسا بول سکتا تو انسان سے مانگ رہے بول کے؟ ارے کلمہ پورا نہیں ہوتا رے اللہ کا۔ اگر تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تو تیرے کو کمپلسری ہے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا ضروری ہے، میری زبان گندی کر دے گا تو۔ دوسری بات، اگر ولی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ میرے ہاتھ ہے، یہ میری زبان ہے، یہ میری نگاہ ہے، اسی واسطے علامہ اقبال بولے نگاہ مومن
ارے کیسا سمجھتا رہے تو کیا علامہ اقبال کے پلے کا ہے رے تو مفتی؟ ارے تم لوگ ایمان کے اصل جو جھگڑے ہیں اس کو ختم نہیں کرتے، جو مسلمانوں کے اندر محبت ہے اس کو ختم کر دینا چاہ رہے تو۔ اللہ کے ولی اللہ کے پاس جب جاتے ہیں تو لوگ صرف اللہ سے ہی مانگ کے دلاتے ہیں۔ غوث اعظم محبوب سبحانی نے کہا ایک عورت کو، میں نے تجھے ایک اولاد دی۔ ارے کیا کہہ رہے ہو، تم تو بچے ہو، میں نے تجھے 2 اولاد دی۔ ارے تم کیا کہہ رہے ہو، بچے ہو، میں نے تجھے 3 اولاد دی۔ مسلسل بولے گئے، بعد میں دیکھا 3 بچے پیدا ہوئے، اور پھر ایک دوسرے عالم دین سے پوچھی اور جا کے انہوں نے کہا کہ میں نے دیا کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے پوری دنیا ٹٹول کے دیکھی تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کی زبان ان کے پاس تھی، اس واسطے انہوں نے کہہ دیا۔ تم لوگوں کے پاس علم کا کوئی بھی میں خزانہ نہیں ہے، کہتا ہوں میں عالم دین نہیں ہوں، لیکن میں بہت چیلنجنگ زندگی گزارا ہوں اللہ کو پہچاننے کی۔ اب میں تم کو ایک خاص بات بتاتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں دے سکتے۔ یہاں پر ایک بار عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا پتلا رکھا تھا، کرسچن بھیک مانگنے والا، 86 تھرڈ ایونیو پہ، 35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک یہودی آیا، آ کے وہ پتلے کو لاش سے مار دیا، عیسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں کر سکے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو حرام کی اولاد کہہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں کر سکے۔ یہودی نے بچ بولا، حرامی عورت بولا، فحشہ عورت بولا، یہ جو ہے چھنال ہے، رانڈ ہے، ایسے کہا یہودی نے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، مریم علیہ السلام کو، نعوذ باللہ۔ وہ کچھ نہیں کر سکے۔ آج اذان ہو رہی، نہ ہندو کا خدا کچھ کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی۔ یہ وائرل ہو رہا ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ تم کچھ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ تمہارے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ تمہارے پردے جو ہے پڑ گئے تمہارے عقلوں پر، پتھرے پڑ گئے تمہارے عقلوں پر، تمہارے دل ویران ہو گئے تم اللہ کو نہیں سمجھنے کے لیے۔ اذان چیلنج کر رہی، عیسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں کر سکتا۔ اذان چیلنج کر رہی، ہندو کا خدا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ایک پرسن جو ہے بہت بڑی پریڈ ہوئی ہندوؤں کی، اس واسطے بتانا ہے ہندو کو بھی، ارے رام ہرے کرشنا بولا۔ اب بولا ہرے رام ہرے کرشنا اگر سے صحیح ہوتا پوری دنیا میں اسی کا مذہب ہوتا۔ سوچ، اب بول رہا تو ہرے رام بول کے، جبکہ ہرے رام ہے ہی نہیں، کب کی انہیں یہاں سے دنیا سے چلے گیا، ایک بادشاہ تھا، فکشن اسٹوری ہے، حقیقت کوئی نہیں۔ اس واسطے خدا اللہ تعالیٰ کا قرآن میں پوری دنیا ٹٹول کے دیکھو، گھومو پھرو بولا، اور جا کے دیکھو دنیا میں ایک 26 ایک ایسے ویڈیو بنایا جہاں پر ایک آدمی نے ایک ایسا ویڈیو بنایا جہاں پر صرف دریا ہے، سمندر ہے، جہاں پر جنگل ہے، صرف سبزہ جھاڑی ہے، شجر ہے، 30 بلین ہے، صرف جھاڑ، پہاڑ، ہزاروں آتش فشاں کے غاروں کے جیسا گڑے پڑے ہوئے زمینوں میں، جہاں پر صرف سینڈ ہے، ریگستان ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر کوئی رام نشانی نہیں چھوڑا، نہ عیسیٰ چھوڑے۔ غور کرو اس بات پہ۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ چیلنج سے کرائے، ہم ہی زمین آسمان کے مالک ہیں، یہ دنیا میں وائرل ہو رہا۔ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے ڈیوڈ ہڈ، یہ یہاں پر ایک فاروق نام کے جو ہے شیخ سے، جو اسکالر ہے، اس سے بات کیا کیلیفورنیا میں۔ ڈیوڈ ہڈ 4 بار آ کے، کرسچنوں کا شیطان ڈیوڈ ہڈ 4 بار بھی ہار گیا، اور 4 بار اس کے جانے کے بعد کئی کرسچن آ کے مسلمان ہوئے، لیکن وہ نہیں چھوڑتا، بت پرست شیطانی نہیں چھوڑتا انسان کو خدا سمجھنے والا۔ انسان پیر نہیں اٹھا سکتا ایک ہی وقت میں 2۔ اس واسطے یہ جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کی مثال دیے، انسان اتنا کمزور ہے، انسان کو پانی پینا پڑتا ہے، انسان کو کھانا کھانا پڑتا ہے، انسان کے دانتوں میں کیڑے پڑتے ہیں، انسان کے پیٹ میں بچپن میں کیڑے پڑتے ہیں، یہ انسان کی صفت ہے۔ لیکن انسان کو خدا سمجھنے والا، یہ انکارنیشن کہنے والا، یہ ان کے روپ میں آیا بول کے ہندو اور کرسچن کہنے والا
सामने जो है इनके दोनों खुदाओं को नहीं ला सकता, ना हिंदू ना क्रिश्चियन। अरे तुम ये देखो, डायरेक्ट तुम्हारे पास गीता नहीं है, इस वास्ते कौन खुदा है, कौन बोल रहा, तुम नहीं बता सकते गीता में। तुम्हारे पास बाइबल है, डायरेक्ट जीसस है या होली स्पिरिट है, फादर एंड सन है, इनकारनेशन है या खुदा का बेटा है, नहीं बता सकते तुम। इतने बेबस हो तुम। अल्लाह अकबर।